خوشگوار زندگی کا راز اس بات میں چھپا ہے کہ آپ زندگی میں آنے والے اتار چڑھاؤ کو کس طرح سے مینج کرتے ہو، ان کا سامنا کس طرح سے کرتے ہو۔ جو شخص ان اتار چڑھاؤ کا سامنا اچھی طرح سے کر جاتا ہے، اسی شخص کو آپ مطمئن دیکھتے ہیں، اسی شخص کو آپ پرسکون دیکھتے ہیں۔ زندگی کے اندر اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں۔ کوئی شخص یہ کہے کہ زندگی جو ہے وہ بالکل سٹریٹ فارورڈ گزرتی رہے، بالکل نیوٹرل گزرتی رہے، تو ایسا نہیں ہے۔ زندگی میں ہر طرح کے حالات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، ہر طرح کے حالات دیکھنے پڑتے ہیں۔ وہ لوگ جو ان حالات کا مقابلہ کرنا جانتے ہیں، ان حالات سے خود کو باہر نکالنا جانتے ہیں، اصل میں وہی زندگی میں آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں۔ ریزیلینس جو ہے وہ بڑا اہم لائف سکل ہے جو ہر کسی کے لیے اندر ہونا بہت ضروری ہے، اور اس کا سیکھنا بہت اہم ہے۔ زندگی کے جو ٹوسٹ اینڈ ٹرنز ہیں وہ ایک عام سی بات ہے، ان کا آنا کوئی نئی بات نہیں اور نہ ہی کوئی معیوب بات ہے، لیکن آپ کے اندر ریزیلینس کا موجود ہونا یہ بہت ضروری ہے۔ وہ لوگ جن میں یہ سکل پایا جاتا ہے وہ حالات سے گھبرائے بغیر مشکلات کا سامنا کرتے ہیں اور ان سے باہر نکل آتے ہیں۔ جو خوشی ہے، جو اطمینان ہے، لائف سیٹسفیکشن کا جو سیکرٹ ہے وہ اس بات میں چھپا ہے کہ آپ حالات سے ابھر کس طرح سکتے ہیں، چیزوں کو باؤنس بیک کیسے کر سکتے ہیں۔ ریزیلینس ہوتی کیا ہے؟ ریزیلینس صرف اور صرف مشکل حالات کے مقابلے کا نام ہے، اور ان مشکل حالات سے خود کو باہر نکالنے کا نام صرف اور صرف ریزیلینس ہے۔ اس طرح پتہ لگے گا کہ آپ میں ریزیلینس موجود ہے کہ نہیں ہے۔ جو ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے سکلز کو استعمال کرتے ہوئے، اپنی تمام صلاحیتوں کو استعمال کرتے ہوئے خود کو مشکلات سے باہر نکالتے ہیں۔ ریزیلینس کی ضرورت کب پڑتی ہے، یا ہم جن حالات کو مشکل کہہ رہے ہیں، برے کہہ رہے ہیں، وہ حالات کیا ہیں؟ ریزیلینس کی ضرورت ہمیں تب پڑتی ہے جب کبھی ہمیں ایسی سچویشن کا سامنا ہوتا ہے جو کہ ہمارے لیے بہتر نہیں ہوتی۔ مثلاً کسی پیارے کا وفات پا جانا، بہت لمبے عرصے سے ذرائع روزگار نہ ہونا، کسی میڈیکل ایمرجنسی کا سامنا ہونا، ایسی ایمرجنسی کا جو کہ بہت ہی مہلک مرض ہے، اسی طرح لگاتار کسی بیماری میں مبتلا ہونا، یہ سب وہ حالات ہیں جن میں ہمیں بار بار ریزیلینس کی ضرورت پڑتی ہے۔ کسی قدرتی آفت کا آ جانا، مثلاً زلزلے کا آ جانا، تو کسی سیلاب کا آ جانا، اس میں جو حالات ہوتے ہیں، جس طرح سے جانی و مالی نقصان ہو رہے ہوتے ہیں، ایسے میں انسان کا ریزیلینٹ ہونا، اس میں اس ریزیلینس کے سکل کا ہونا اس کو بہت مدد فراہم کرتا ہے، اور ان حالات سے اس کو نکالنے میں بڑا معاون ثابت ہوتا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو ریزیلینٹ لوگ ہوتے ہیں وہ جو ایموشنز ہیں ان کو فیل نہیں کر رہے ہوتے، یا وہ پتھر دل ہو جاتے ہیں، یا وہ خود غرض ہو جاتے ہیں، ایسا قطعاً نہیں ہے۔ وہ تمام تر خطرات، ڈر محسوس کر رہے ہوتے ہیں، سٹریس ان پہ بھی آتا ہے، لیکن صرف اور صرف وہ اس سچویشن سے باہر نکلنا جانتے ہیں۔ اس کے برعکس وہ لوگ جن میں یہ سکل نہیں ہوتا، وہ ان حالات کے آگے ہتھیار ڈال دیتے ہیں اور خود کو اس سچویشن کے حوالے کر دیتے ہیں کہ جو بھی ہوگا اب وہ سچویشن ہی کرے گی۔ وہ ان حالات کا مقابلہ نہیں کرتے، مایوس ہونے کی وجہ سے زندگی کے بہت سے اہم امتحانات میں ہار جاتے ہیں۔ کس طرح پتہ لگے گا کہ آپ ریزیلینٹ ہیں کہ نہیں ہے، آپ میں ریزیلینس پائی جاتی ہے کہ نہیں پائی جاتی؟ سب سے اہم تو یہ ہے کہ ایک ریزیلینٹ پرسن کے اندر یہ سکل موجود ہوتا ہے، اسے سٹریس مینجمنٹ آتی ہوتی ہے، وہ سٹریس مینجمنٹ کو جانتا ہے۔ سٹریس مینجمنٹ کیا ہے؟ وہ آدمی جو کہ مشکل حالات میں بھی، برے حالات میں بھی اپنے آپ پر قابو رکھ سکتا ہے، اپنے آپ کو مینج کر سکتا ہے، اور وہ سٹریس کے اندر ایسے ڈیسیجن نہیں لیتا، ایسے فیصلے نہیں کرتا جو اس کے اپنے لیے یا اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہیں۔ وہی پرسن جو ہے، وہی انسان ریزیلینٹ بھی ہوتا ہے۔ سٹریس مینجمنٹ ایک سکل ہے، جس طرح ہم نے کہا کہ زندگی کے اندر مختلف اپس اینڈ ڈاؤن آتے رہتے ہیں، اسی طرح سٹریس بھی ایک نیچرل چیز ہے جو کسی نہ کسی مشکل کام کے آنے پر آپ پر اثر انداز ہوتا ہے، یا آپ میں یہ ایموشن جو ہے سٹریس کا وہ پایا جاتا ہے۔ اس کا نہ ہونا ایسا ممکن نہیں ہے، لیکن اس کو مینیج کرنا یا اس کو مینیج کرنا سیکھنا یہ ممکن ہے۔ وہ لوگ جو سٹریس مینجمنٹ جانتے ہوتے ہیں، انہیں پتا ہوتا ہے کہ سٹریس کی صورت میں انہوں نے اپنا دھیان کس طرح سے ڈائیورٹ کرنا ہے، یا کس طرح سے اپنا جو سٹریس لیول ہے اس کو ڈاؤن لانا ہے۔ وہ زندگی میں کامیابیاں سمیٹتے ہیں، اور وہ سٹریس کی وجہ سے ہونے والے نقصانات سے بچے رہتے ہیں، جس میں ذہنی اور جسمانی صحت دونوں شامل ہے۔ سٹریس مینجمنٹ آپ کو بہت سے جو سائیکولوجیکل ڈس آرڈر ہوتے ہیں ان سے بچاتی ہے۔ ریزیلینٹ پرسن سروائیور مائنڈ کا ہوتا ہے، اسے پتا ہے کہ حالات کیسے بھی ہوں مجھے اس کے ساتھ چلنا ہے، اس کے ساتھ سروائیو کرنا ہے۔ وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے نہیں بیٹھ جاتا، بلکہ صحیح وقت کے آنے تک کسی نہ کسی طرح حالات کے ساتھ سروائیو کرتا ہے، اور جب صحیح وقت آتا ہے وہ ان حالات
حالات کو بدل دیتا ہے اور خود کو اس سچویشن سے وہ باہر نکال لیتا ہے۔ یہ بالکل اسی طرح سے ہے کہ آپ کسی سیلاب کے اندر پھنس کے ہوں یا کسی دریا کے اندر پھنس کے ہوں تو آپ آہستہ آہستہ کنارے سے چلتے چلتے بہتر موقع دیکھ کر اس سے باہر آ جائیں، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ آپ کو اپنی مدد خود کرنی ہے، کوئی دوسرا مدد یہ کرنے نہیں آئے گا۔ اسی طرح جو ریزیلینٹ پرسن ہوتا ہے وہ بھی حالات کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ چلتا رہتا ہے، اور جیسے اسے موقع ملتا ہے اس سے باہر آنے کا، وہ فوری طور پر اس سے باہر آ جاتا ہے۔ جو ایموشنل ریگولیشن ہے ایمرجنسی کی صورت میں، ایکسیڈنٹ کی صورت میں، کسی بھی ایسے حالات کی صورت میں جس میں ایموشنل انٹینسٹی بہت زیادہ ہوتی ہے، ایسے میں ریزیلینٹ پرسن اپنے ایموشن کو اپنے کنٹرول میں رکھتا ہے۔ وہ ایموشنل ہو کر کوئی ایسا کام نہیں کرتا جو اس کے لیے یا اس کے آس پاس کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہو۔ میں نے بتایا کہ ایسا نہیں ہے کہ ریزیلینٹ پرسن کے اندر ایموشن آئیں گے ہی نہیں، یا وہ بالکل پتھر دل ہو کے یا خود غرض ہو کے بیٹھ جائے گا۔ ایموشن آئیں گے، اصل اس کا سکل کیا ہے، وہ ان ایموشنز کو کنٹرول کرنا جانتا ہے، جس کی وجہ سے وہ ایموشنل انٹینسٹی کو کنٹرول کرتا ہے۔ نہ ہی وہ اس کی وجہ سے کسی ذہنی بیماری کا شکار ہوتا ہے، اور نہ ہی وہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے بعد میں شرمندہ ہونا پڑے۔ تو لہٰذا اپنے ایموشنز کو کنٹرول کرنا، ریگولیٹ کرنا بڑا ضروری ہے، کیونکہ ایموشنل سٹیٹ ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کو خود پر کنٹرول اگر نہیں ہے تو آپ کوئی بھی نقصان کر سکتے ہو، کسی کو نقصان پہنچا سکتے ہو، یا اپنا نقصان بھی کر سکتے ہو۔ اسی طرح جو ریزیلینٹ پرسن ہے وہ پرابلم سالور ہوتے ہیں۔ جب ان کو کوئی مسئلہ درپیش آتا ہے وہ فوری طور پر اس بات پہ غور کرتے ہیں کہ اب اس مسئلے کا حل کیا ہے، یا مجھے کس حل کی طرف جانا چاہیے۔ وہ اپنی فیلنگز کو کنٹرول کرتے ہوئے ڈپریس نہیں ہوتا، بلکہ خود کو مسئلوں کے حل تلاش کرنے میں اپنی تمام تر جو قوتیں ہیں، اپنی تمام تر صلاحیتیں ہیں، وہ اس میں لگاتا ہے۔ اسی طرح ریزیلینٹ پرسن میں کمپیشن پائی جاتی ہے، وہ احساس کرنے والا ہوتا ہے، وہ دوسروں کو بھی دیکھتا ہے کہ ان کے لیے کیا بہتر ہے، اسی طرح خود کے لیے بھی وہ بہتر چیز کا انتخاب کرتا ہے۔ جو ہمارا دماغ ہے ہم اس کو کنٹرول نہیں کر سکتے، اس میں آنے والے جو تھاٹس ہیں، اس میں جو ہمارے اندر ابھرنے والی فیلنگز ہیں، ایموشنز ہیں، ان کو ریگولیٹ تو کیا جا سکتا ہے لیکن ان کو کنٹرول نہیں کیا جا سکتا۔ تو جو لہٰذا ریزیلینٹ پرسن ہوتا ہے وہ نیگیٹو تھاٹس کو ریفریم کر رہا ہوتا ہے، اس کو ڈائیورٹ کر رہا ہوتا ہے۔ مشکل حالات پڑنے پر، کوئی مصیبت آنے پر، یا کوئی ناگہانی آفت آنے پر منفی خیالات کا آنا ایک عام سی بات ہے، لیکن ان منفی خیالات کا خود پر اثر انداز نہ ہونے دینا یا ان خیالات سے فوری طور پر خود کو باہر لے آنا، یہ ریزیلینٹ پرسن کا کام ہوتا ہے۔ جو سکل ہے ریزیلینس جو ہے وہ آپ کو انہی خیالات کو مینج کرنے میں، اپنا دھیان جو ہے لگانے میں مدد کر رہا ہوتا ہے، کہ بجائے اس کے کہ آپ اپنا وقت، اپنی صلاحیتیں منفی خیالات میں صرف کر دو، بلکہ اپنی تمام تر جو آپ صلاحیتیں ہیں، قوتیں ہیں، وہ اس کا حل ڈھونڈنے میں صرف کرو۔ یہ کچھ ہی لمحات کے فیصلے ہوتے ہیں، کیونکہ جب آپ کسی ایک سچویشن میں ہوتے ہو، خود کو اس سے باہر نکالنا، اس سے ابھرنا اور فوری طور پر فیصلہ لینا، یہی اصل میں ریزیلینس کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پر آپ کسی سفر میں تھے اور خدا نخواستہ اچانک سے ایکسیڈنٹ ہو گیا، آپ اکیلے سروائیور ہو، آپ کے آس پاس کے لوگ جو ہیں وہ سب خون میں لت پت ہیں، کچھ زندہ ہیں، کچھ مر چکے ہیں، شدید زخمی حالت میں ہیں۔ تو ایسے میں آپ کا ریزیلینٹ ہونا آپ کو اس ڈر سے، اس خوف سے نہ صرف باہر لائے گا، بلکہ آپ کو ایک گائیڈنس دے گا آپ فوری طور پر ایمبولنس کو کال کرو، فوری طور پر خود کو سیف کرو، اور دیکھو کہ کہیں آپ کو کوئی چوٹ تو نہیں آئی، اور اس کے بعد جن کی آپ مدد کر سکتے ہو کرو۔ عام طور پر ہوتا کیا ہے کہ ایسے حالات میں جب کوئی پرسن اپنے ہوش و حواس میں ہوتا ہے، مثلا بے ہوش نہیں ہوا ہوتا، تو اس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی ہوتی کہ اسے کرنا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ نہ تو وہ اس شوق سے باہر آ سکتا ہے جو اس کو ایک دم سے لگا ہے، اور نہ ہی اس کے جو نیگیٹو تھاٹس ہیں، جو اس ٹائم اس کی فیلنگز ہیں، وہ ان کو کنٹرول کر سکتا ہے۔ تو اگر تو آپ میں یہ تمام تر صلاحیتیں موجود ہیں تو یقینی طور پر آپ ریزیلینٹ ہیں۔ آپ ان صلاحیتوں کو مزید بہتر کر سکتے ہیں، مزید بڑھا سکتے ہیں۔ جہاں آپ کو لگے کہ آپ اس طرح کے کسی صورتحال میں تھے اور آپ کو نہیں پتہ لگ رہا تھا کہ آپ کو کیا کرنا ہے، تو آپ میں بالکل ریزیلینس نہیں پائی جاتی۔ اور اگر آپ کو پتہ تو تھا کہ کیا کرنا ہے، لیکن آپ کو صورتحال سے باہر آتے آتے اتنا ٹائم ہو گیا، مدد آ گئی اور انہوں نے آپ کو سنبھالا، تو ڈیفینیٹلی آپ کو اپنے ریزیلینس اسکل کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے۔ اور اگر آپ نے فوری طور پر خود کو سنبھال لیا اور جو اس سچویشن میں کرنا چاہیے تھا وہ تمام اقدامات کیے، تو ڈیفینیٹلی آپ ریزیلینٹ ہیں۔